بدری صحابہ کے فضائل اور ان کی عظمت کے حوالے سے، چونکہ بدر بھی بڑا منفرد واقعہ ہے، ایک مارکہ ہے، اس کے جو اصحاب بدر ہیں ان کی بھی بڑی تعظیم و توقیر ہے، اسیران بدر کا بھی ایک حوالہ ہے جو تاریخ میں موجود نظر آتا ہے۔ تو پورا یہ جو بدر ہے اور غزوہ بدر ہے یہ بڑا تاریخی ہے، کیا فرمائے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے اور اصحاب بدر کے حوالے سے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اصحاب بدر کی تو یہی فضیلت ایک بہت تھی کہ وہ صحابہ ہیں، صاحب بے شک ایک صحابی کا ہونا یہی بہت بڑی بہت بڑا بات ہے۔ شرف۔ عظمت کے حوالے سے جب آپ نے سوال کیا جی۔ تو یہی عظمت بہت بڑی ہے کہ وہ ایک صحابی ہیں کہ غیر صحابی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مجاہد اسلام کا رتبہ دیا۔ مجاہد اسلام ہونے کا جو ایک رتبہ ہے یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ۔ یہ ان کی عظمت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ صرف صحابہ نہیں ہیں بلکہ وہ مجاہدین اسلام کے نام سے دنیا میں آج تک پہچانے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ غزوات ویسے تو ظاہر ایک سے زیادہ ہیں، لیکن ہر غزوے کو وہ شان اس طرح سے نہیں ملی ہے شہرت کے اعتبار سے کہ جیسی کہ غزوہ بدر کو حاصل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جنہوں نے اس غزوے کے اندر حصہ لیا ہے، ان کی جو عظمت اور ان کی جو شان ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے وہ کسی اور غزوے میں نظر نہیں آتی۔ گویا کہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جو کہ سب سے پہلا غزوہ ہے، ایسا معرکہ ہے جو سب سے پہلا معرکہ ہے عظیم الشان دین اسلام کا، کہ اس نے تاریخ میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے کہ جو بندہ اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ غزوہ بدر بہت بڑا غزوہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ حضرت علامہ صاحب نے آیات کی تلاوت کی ہیں اور بتایا باقاعدہ دلائل کے ساتھ کہ قرآن مجید میں اصحاب بدر کا ذکر آ گیا۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کوئی قاری قرآن اس وقت تک قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ اصحاب بدر کا ذکر نہ کر لے یا غزوہ بدر کا ذکر نہ کر لے۔ بالکل بالکل یہ بھی کہ اس کی عظمت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو کہ نص قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اس غزوے کے اندر نہ صرف یہ کہ صحابہ خود حصہ لے رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ اب جو فرشتوں کو نازل فرمایا تو آپ دیکھیں کہ وہ نوری مخلوق ہیں ہاں ہاں اور صحابہ جو ہے وہ خاکی مخلوق ہیں، اگرچہ ان کی بڑی ایک شان ہے، لیکن اس نوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر مکمل بھروسہ کر کے میدان جہاد میں آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو پھر مدد اللہ کی طرف سے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس غزوہ بدر میں صحابہ کرام ان کی تعداد جیسے کہ 313 ہے بتائی گئی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کی تقریباً تعداد جو تھی وہ 1000 کے برابر تھی تقریباً۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا تھا کفار کے یہاں سے کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے یا ان کو زیادہ جوش دلانے کے لیے گانا بجانا چل رہا تھا۔ بالکل طوائفیں تھی باقاعدہ عورتیں کہ جو ان کو اس طریقے سے حوصلہ دلا رہی تھی، وارم اپ کر رہی تھی ان کو کہ لڑنا ہے آپ نے، ہاں ان کو ایکسائٹ کر رہی تھی۔ اور یہاں پر کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہیں اور دعا کے لیے اپنے دست مبارک اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ایک فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون سے صحابہ ہیں جو زیادہ بافضیلت ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدری صحابہ۔ اللہ اللہ، یہ بھی تو عظمت ہے نا کہ صرف وہ صحابی نہیں بلکہ صحابہ کے اندر ایک جماعت حضور اکرم علیہ السلام نے واضح فرما دی کہ بدری صحابہ وہ تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، نومینیٹ کر دیا الگ سے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں نازل ہوئے تھے اللہ کی طرف سے امداد کے لیے وہ زیادہ فضیلت رکھتے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔